اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن سے ہمارا ٹاپک تھا دنیا اور اس کے موسم۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے موسم کے بارے میں۔ یہ بھی اسی ٹاپک میں شامل ہے، لیکن ہم بات کریں گے پاکستان کی دنیا سے ہٹ کر۔ تو پاکستان میں سب سے پہلے تو جو سرد آب و ہوا کا خطہ ہے اس کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کے تمام شمالی اور شمال مغربی علاقے سرد آب و ہوا کے خطے میں شامل ہیں۔ یہ علاقے اونچائی پر واقع ہیں۔ یہاں اکتوبر سے اپریل کے درمیان سخت سردی پڑتی ہے۔ 2000 ملی میٹر سے بلند پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت 0 ڈگری سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اس خطے میں گرد باد یعنی سائیکلون آتے ہیں، جن کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور شمالی پنجاب میں بارشیں ہوتی ہیں۔ مئی سے اگست تک گرمی کا موسم رہتا ہے۔ سخت سردی کے بعد یہاں گرمی کا موسم خاصا خوشگوار ہوتا ہے، اس لیے یہاں کے مقامی لوگ ان گرمیوں سے خاصے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ملک کے دیگر میدانی علاقوں سے لوگ سال کے گرم ترین مہینوں جون اور جولائی میں پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع مختلف سیاحتی مقامات مثلاً ہنزا، سوات، گلگت، ایبٹ آباد، کاغان، وادی کیلاش، مری اور نتھیا گلی وغیرہ سیر کرنے اور اپنی سرگرمیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، گلگت بلتستان، سوات، ایبٹ آباد وغیرہ ایک تو وہاں پر نیچرل بیوٹی ہوتی ہے اور وہاں کا موسم گرمیوں کے مہینے میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور وہاں پر نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے یا لطف اندوز ہونے کے لیے کہیں گھومنے کا ان کا من کر رہا ہو تو وہ ایسے علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر سردی کے جو موسم ہوتا ہے سردی کا، اس میں شدید برف باری بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے تو گلگت بلتستان کے اور مری کشمیر وغیرہ کے پہاڑ بھی بالکل برف سے اسی طرح ڈھک جاتے ہیں۔ یہ 3 سے 4 مہینے تک یہ برف اسی طرح رہتی ہے اور بعض اوقات زمین پر بھی جو ہے برف باری ہو جاتی ہے۔ اب شدید آب و ہوا کے خطے کی بات کریں تو صوبہ پنجاب کے علاقے مٹھن کوٹ کا شمالی حصہ دریائے سندھ کا بالائی میدان کہلاتا ہے۔ دریائے سندھ کے بالائی میدان کو شدید آب و ہوا کا خطہ بھی کہتے ہیں۔ سمندر سے خاصا دور ہونے کی وجہ سے یہاں سخت گرمی پڑتی ہے۔ گرمی کا موسم یہاں تقریباً 7 مہینے تک رہتا ہے۔ جون اور جولائی کے مہینے میں شدید گرمی کی لپیٹ میں رہتے ہیں اور درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ دن کے وقت گرم ہوائیں چلتی ہیں اور جنہیں لو بھی کہتے ہیں، جو گرم ہوائیں چلتی ہیں انہیں لو کہتے ہیں۔ جولائی کے مہینے میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سردی کا موسم مختصر ہوتا ہے۔ جنوری میں سب سے زیادہ سردی پڑتی ہے۔ اکثر سردیوں کے موسم میں بھی شدید بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف فصلوں کے لیے مفید ہوتی ہیں بلکہ موسم کی خشکی کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کریں تو ساحلی علاقے اور دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ پاکستان کی ساحلی پٹی بحیرہ عرب میں رن خچ سے لے کر مغرب میں ایران تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ دریائے سندھ کا زیریں میدان علاقہ صوبہ سندھ پر مشتمل ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدانی علاقہ سارا سال سمندری ہواؤں کی وجہ سے کسی حد تک سخت گرمی سے بچا رہتا ہے۔ یہاں موسم سرما طویل نہیں ہوتا۔ سردی صرف دسمبر سے فروری تک ہوتی ہے۔ بلوچستان کی طرف سے چلنے والی سرد اور خشک ہوا سے چند روز سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساحلی علاقے سمندری ہواؤں کی زد میں رہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں قطب شمالی کے کچھ علاقوں میں رہنے والے مقامی جو لوگ ہوتے ہیں، جو مقامی باشندے ہوتے ہیں، انہیں اسکیمو کہا جاتا ہے۔ یعنی قطب شمالی جو بالکل سرد علاقے ہیں ان میں رہنے والے باشندوں کو، لوگوں کو اسکیمو
کہا جاتا ہے یا یہ اسکیمو کہلاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے قطب شمالی کے کچھ علاقوں میں اسکیمو آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ برف سے بنائے ہوئے مخصوص گھروں میں رہتے ہیں جنہیں اگلو کہا جاتا ہے۔ برف سے بنے ہوئے مخصوص گھروں کو اگلو کہا جاتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ برف سے بنے مکانات میں رہتے ہیں۔ یہ قطب شمالی میں، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کیا تھا انٹارکٹیکا کی، تو انٹارکٹیکا کو برف کا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سارا سال جو ہے برف باری ہوتی ہے، وہاں پر سخت سردی رہتی ہے، تو وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں اسکیمو کہتے ہیں، جبکہ وہاں جو اسکیمو برف کے مخصوص گھروں میں رہتے ہیں اسے اگلو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اتنے سرد علاقوں میں لوگ بہت ہی کم رہتے ہیں اور جانور اور پودے بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سطح مرتفع بلوچستان اور صحرائی علاقے۔ پاکستان میں واقع کوہ کیرتھر اور کوہ سلیمان کا مغربی حصہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ کوہ کیرتھر اور کوہ سلیمان کا مغربی حصہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان، کوہ کیرتھر اور کوہ سلیمان گرمیوں میں سخت گرم آب و ہوا کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔ اسی طرح اسی خطے میں سبی شہر بھی آتا ہے۔ سبی شہر جو پاکستان کا سب سے زیادہ گرم شہر اور مشہور شہر ہے۔ یہاں گرمی کے موسم میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت گرم ہو جاتے ہیں اور ان کی گرم اور خشک ہوائیں سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ یہاں بارشیں گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں۔ سردی کے موسم میں یہاں شمالی علاقے کی ہوائیں آتی ہیں جن سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ان دنوں میں کوئٹہ اور زیارت کے علاقوں میں خوب برف باری ہوتی ہے۔ صحرائے تھر صوبہ سندھ کے جنوب مشرق سے شمال مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ صحرائے تھر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے، وہ سندھ کے جنوب مشرق سے شمال مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ صحرا چولستان کے نام سے بھی مشہور ہے۔ دن کے وقت صحرا میں سخت گرمی پڑتی ہے جبکہ راتیں خوشگوار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ صحرا میں ریت ہی ریت ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں، زیادہ گرینری نہیں ہوتی، زیادہ پودے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہاں کا موسم خاصا دن کو گرم رہتا ہے جبکہ رات کو ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں سے میرے 2 سوالات جن کے آپ لوگوں نے کمنٹس میں جواب دینے ہیں، یا پھر آپ مجھے واٹس ایپ پہ جواب دے دیجیے گا۔ کیا کسی علاقے کی آب و ہوا تبدیل ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ سوال نمبر 2 ہے، کسی علاقے کی خاص قسم کی آب و ہوا سے انسانی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ کسی علاقے کی خاص آب و ہوا کی وجہ سے انسانی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کے آپ لوگوں نے مجھے جواب لازمی دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں ہم اجازت۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔